السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ ویڈیو تو کل بھی بنانی تھی، لیکن کل سے اب تک جو ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا تھا اور خبریں آ رہی تھیں انتخابات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ذرا یہ طوفان تھم جائے، پھر ہم اس کے اوپر ہم اپنا موقف بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کل ویڈیو بنا دیتے اور انتخابات معطل ہو جاتے تو آپ نے نیچے آ کے ہاں 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 لکھنا تھا، اور اگر ہم کل انتخابات کے معطل ہونے پر ویڈیو بنا دیتے تو بھی آپ نے ہاں 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 لکھنا تھا۔ لیکن خیر، اب بالآخر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھتے ہوئے تو یوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی اس وقت نیوٹرل ہے، کیونکہ جتنا زور پیپلز پارٹی نے مارا ہے ان انتخابات کو رکوانے کا، اور صرف پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ تحریک انصاف نے بھی، اور کسی درجے میں یعنی کسی درجے میں تحریک انصاف نے بھی مارا ہے، صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے نہیں، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں تحریک انصاف بھی چاہتی تھی، ایسا لگتا ہے کہ انتخابات نہ ہو۔ ان کی طرف سے بالکل ٹھنڈ پروگرام چل رہا تھا، انتخابات ہو نہ ہو ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے بیانات نہیں آ رہے تھے، کوئی کنڈیمنیشن نہیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک آواز جو بڑی ہی ویہیمنٹلی اور بہت ہی ووکلی اس سارے ٹنٹے کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ آواز تھی حافظ نعیم الرحمن کی۔ میں اسے جماعت اسلامی کی آواز اس لیے نہیں کہتا کہ اگر جماعت اسلامی کی آواز ہوتی تو پھر یہ آواز منصورہ سے یا باقی جگہوں سے اٹھتی، لیکن حافظ نعیم الرحمن چونکہ میئرل کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے شہر کے اندر، اور شہر کے لوگ ان کے ساتھ خود کو ایسوشیٹ کرتے ہیں تو یہ بات دیدنی ہے، یعنی کم از کم میرے ہوش میں تو یہ بات دیدنی ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ کسی جماعت اسلامی کے لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرنا شروع کر دے۔ لیکن یہ بھی بہت ریمارکیبل بات ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے جو ہے وہ ایک انچ یعنی کہ 1 ملی میٹر بھی جو ہے اپنے موقف پہ نرمی یا لچک نہیں دکھائی، بلکہ وہ لگے رہے، آخری وقت تک لگے رہے، دم لگاتے رہے اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے۔ کچھ گزارشات ہیں، انتخابات اب سے چند گھنٹے بعد، میرے خیال سے تو اب 24 گھنٹے بھی نہیں رہ گئے ہیں انتخابات کے انعقاد میں، تو کچھ گزارشات تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے جو اس کے سب سے اہم ہے، وہ انتخابات کی تیاری اور اس کی نگرانی ہے۔ دیکھیں، انتخابات میں حصہ لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے اٹھیں، آنکھیں ملتے ہوئے جائیں، ایک اپنی پسند کی پارٹی کے کیمپ پر جائیں، وہاں سے اپنا پولنگ کارڈ بنوائیں، پھر پولنگ سٹیشن میں جائیں، بیلٹ لیں، ووٹ کاسٹ کریں اور آ جائیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ضرور یہ ہوگا، اور 100% لوگ اس طرح کر بھی نہیں سکتے، اور 100% لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی ملی جلے جو جس کے سرکمسٹانسز الاؤ کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں۔ آپ نے ایم کیو ایم کو بھی ووٹ ڈالنا ہے نا، آپ خود جائیں، خود جا کے خود ووٹ کاسٹ کر کے آئیں، کسی اور کو ووٹ نہ کاسٹ کرنے دیں۔ وہ جو کراچی میں ایک افریت چل گیا تھا، بہت لعنت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی تھی کہ لوگ کیا کہ یار متحدہ کے یہ سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج، ان کے نامی گرامی دہشت گرد آ کے جو ہے وہ لوگوں سے گن پوائنٹ پر شناختی کارڈ چھین کر چلے آتے تھے اور جا کے وہاں پہ ووٹ ڈلوا کے آ جاتے تھے۔ تو اس کلچر سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، اس کو آپ نے واپس نہیں آنے دینا۔ بالکل یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں، اگر آپ مصطفیٰ کمال کو صحیح سمجھتے ہیں تو مصطفیٰ کمال کو ووٹ دیں، وسیم اختر، خالد مقبول، آفاق، جس کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں اسے ووٹ دیں، لیکن ووٹ آپ نے خود کاسٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود ووٹ کاسٹ نہیں کرتے نا، اور جب آپ ایک پارٹی کو اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے داخلی معاملے کے اندر دخل اندازی کرے، وہاں سے اصل بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، ابھی دوبارہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو کراچی کے آج کے حالات آپ کو نظر آتے ہیں نا، اتنے خراب، اتنے کمزور، اس کی بنیادی وجہ مصطفیٰ کمال صاحب کا اپنے دور نظامت کے اندر کراچی کے جو ادارے تھے ان کو کمزور کرنا ہے۔ اگر اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے KWSB کو، PTCL کو، کراچی الیکٹرک کو، جو اس زمانے میں کراچی الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن ہوتی تھی، اس کو، اور جو اس طریقے سے زیری ان کے ادارے آتے تھے، ان کو صحیح طریقے سے چلایا ہوتا، آپریشنل ایتھکس کے ساتھ اور ایٹیکیٹس کے ساتھ ان کو یعنی کہ ان سے کام لیا ہوتا، ان کو مضبوط کیا ہوتا،
تو چاروں کچھ بھی ہو جاتا نا شہر کے، کم از کم بھی حالات آج ایسے نہیں ہوتے. کیوں ایسے نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شہر کا ادارہ، شہری حکومت کا ادارہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ ڈیسیشن لے سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ آ کے فی الفور جو ہے اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ آ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو کلچر کا کرپشن ہوتا ہے نا وہ نیچے تک جاتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ یار ایک آدمی کسی کے فیور کی وجہ سے آیا ہے، تو جو نیچے چپراسی بیٹھا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ یار یہ میرا جو ایڈمنسٹریٹر لگا ہے یہ ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال نے فیور کیا ہے یا شرجیل میمن نے فیور کیا ہے یا کسی نے، تو وہ اسی وجہ سے آیا ہے نا. اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو تو سارے راز معلوم ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پیسے جب بھی پکڑے گا تو اس کا کٹ بنا کے اوپر لے جا کے دے دے گا. اور بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی فیور لے کے آتا ہے اس نے تگڑے دیے ہوتے ہیں سامنے والوں کو نا، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اگر 10 کروڑ لگایا ہے یہاں پر آنے کے لیے تو وہ 10 کروڑ ہم نے پھر یہیں سے کمانا ہے. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ بعضے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان اداروں کے اندر جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے 10 کروڑ لیا ہے اور الحمدللہ لوگوں کا کام کرنے کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں یا پیسے دے کے اس لیے آئے کہ لوگوں کے کام کروائیں. تو یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنا شناختی کارڈ کسی کو نہیں دینا. ووٹ جس کو چاہے مرضی جا کے دیں، وہ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے، لیکن پھر بھی آپ خود جائیں، خود ووٹ کاسٹ کر کے. دوسری چیز جو آپ نے بہت زیادہ خیال میں رکھی ہے وہ یہ کہ دیکھیں عام شہری جو ہے نا وہ غنڈے بدماشوں کا اور تلنگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز خلاف قانون ہوتی ہوئی دیکھیں یا کوئی غنڈے بدماش کہیں پہ پولنگ سٹیشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فوراً ان کو یعنی کہ کنفرنٹ نہ کریں، ان سے آمنا سامنا نہ کریں. جتنی ڈیٹیل آپ گیدر کر سکتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل کا نمبر ہے، ان کا حلیہ، ہاڑ ہڈی، ایک دوسرے کو وہ کس نام سے پکارتے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں، کس سمت میں جاتے ہیں، انہوں نے بیج کیا لگایا ہوا ہے، اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نوٹ کرنا. اگر آپ کسی محفوظ مقام پر ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے فلیٹ کی چھت مطلب فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ایک کالج یا ایک اسکول کے اندر پولنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ بڑے آرام سے نا اپنا فون اٹھائیں، زوم کریں اس کی ویڈیو اور اسی وقت لائیو آ جائے. کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ لائیو آئیں گے، وہ ویڈیو جب آپ کی ایک بار فیس بک پہ آ جائے گی نا تو خود بخود ہی جن لوگوں کو وہ ویڈیو اٹھانی ہے وہ اٹھا لیں گے. دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں، چپکے سے کلپ بنائیں اور اس کو سرکولیٹ کرا دیں. یہ ہے انتخابات کی حفاظت. آپ نے کس کو ووٹ دیا یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیا ہے. ووٹ کی حفاظت اسی طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا ووٹ ڈال کے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی غیر متعلقہ فرد تو نہیں ہے. اگر کوئی غیر متعلقہ فرد ہے تو اس پہ بھی آپ خود نہ تردد کریں، کیونکہ خواہ دشمنیاں بڑھیں گی آپ کی، کوئی نقصان نہ پہنچا جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کو بتائیں یا وہاں جو آپ کی پسند کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، اسے بتائیں کہ بھائی اندر تو یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ اسے پتہ کروائیں. تو وہ اسی وقت ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں موجود، تو وہ اسی وقت آپ کو یعنی کہ اس مسئلے کو ریزالو کروا دیں گے. اچھا تیسری چیز یہ ہو گئی کہ جب آپ جس وقت اسٹیمپ لگا رہے ہو نا بیلٹ پیپر کے اوپر، آپ یہ ذہن میں ضرور لائیے گا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کر پولنگ اسٹیشن تک آئے تو آپ کو سڑک کیسی ملی تھی. یہ لازمی ایک دفعہ کی ہی صحیح لیکن سوچئے گا. جس وقت آپ کو بیلٹ پیپر ملے آپ یہ سوچئے گا کہ آخری بار جب آپ سرکاری بس میں بیٹھے تھے تو اس کے کیا حالات تھے. اور پھر مصطفیٰ کمال کو ذہن میں لائیے گا، حافظ نعیم کو ذہن میں لائیے گا، جماعت اسلامی کو ذہن میں لائیے گا اور سوچیے گا کہ جماعت اسلامی نے شہر کو کیا دیا تھا اور مصطفیٰ کمال نے کیا دیا تھا. میں کل سے پرسوں سے بلکہ اس پورے ہفتے سے ہی جن لوگوں سے میں تعلق بنا سکتا ہوں یا واسطہ جن سے میرا پڑا ہے، خواہ تحریک انصاف کے ہوں، خواہ وہ ایم کیو ایم کے ہوں، خواہ وہ کسی اور جماعت کے ہوں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کوئی ایک ہاسٹل بھی یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بنایا ہے؟ کوئی ایک ہاسٹل بتا دیں، چھوڑ دیں باقی کالج. پہلے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ 4-5 کالجوں کے نام بتا دیں، 4-5 اسکولوں کے نام بتا دیں، کوئی 5 پارک آپ نے بنایا وہ بتا دیں. تو وہ آگے سے زبان گنگ ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے جو حامی ہیں، جنہیں میں ایم کیو ایم ہی کہتا ہوں، میں پہلے بھی اسے ایم کیو ایم ہی کہتا تھا اور ابھی بھی اسے ایم کیو ایم ہی کہتا ہوں،
ان سے میں باشگاف پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کہ مصطفیٰ کمال جس وقت پاور میں آیا تھا اس وقت شہر کے اندر اربن ٹرانسپورٹ اسکیم کے تحت 350 بسیں چلا کرتی تھیں. اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, 350 بسیں چلنے کے لیے نعمت صاحب وکیل صاحب تو تھے, وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے, کھلاڑی آدمی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو سویڈن کی CNG بسیں تھیں وہ سویڈن سے بھی پکڑی, 15-17 انہوں نے تجرباتی طور پہ, یعنی جو تجرباتی بسیں چائنا نے بنائی تھیں اور جو روڈ کے لیے سیف تھیں ان کے تجربات انہوں نے وہاں بھی کیے تھے. تو جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں انہیں مارکیٹنگ کے لیے نا کچھ سامان دیگر ممالک میں بھیجنا پڑتا ہے, کوئی نیا موبائل بنے, کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آئے تو اس کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے کر کے وہ بسیں 5-10 وہاں سے 5-10 وہاں سے 5-10 وہاں سے کر کے انہیں پکڑا, اور پھر جو UTS کا کانٹریکٹ دلوایا نا بسوں کا, وہ ہینو پارک کو دلوایا. یعنی شہر میں اب آپ سوچ رہے ہیں ماڈل کہ جو شہر کے اندر کام ہو رہا ہے یہ نواز شریف والا کام انہوں نے نہیں کیا کہ موٹر وے بنائی تو ڈائیو کو کانٹریکٹ دے دیا, وہ اپنی بھی بسیں بھی لے کے آ گئے, اپنی بس سروس بھی لے کے آ گئے. نا, انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو شہر کے لوگوں کے لیے سہولت ہوئی, دوسرا بھائی ہینو پارک پاکستان میں بن رہی ہے نا, تو پاکستان کے لوگوں کا ہی فائدہ ہو, پاکستان کے لوگوں کو ہی روزگار ملے, ہمارا پیسہ ہم اپنے بھائیوں کو, ہمیں باہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ضرور سوچیے گا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب پاور میں آئے تھے تو اس وقت تو شہر میں 350 کے قریب بسیں چلتی تھیں, یہی ہینو پارک کی, سویڈن کی اور ان کی. جب وہ پاور سے گئے تو یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا تھا. میں نے PTI کے لوگوں سے پوچھا, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ بتا دیں وہ جو آپ کو سال کا 1 ارب ملتا تھا ہر MPA کو, ہر MNA کو بلا تفریق پارٹی یا کچھ ملتا ہے, وہ 30 ارب بنتا ہے نا, 15 ہی آپ کے شاید MNA تھے, 15 MPS تھے, وہ اس 30 ارب کا حساب دے دیں. ہم تو 1100 کے پیکیج کو اور 168-67 کے ارب کے پیکیج کو پوچھتے ہی نہیں, ہم اسے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے سے آپ صرف یہ پوچھ لیں گے بھائی آپ نے لاڑکانہ میں کیا کیا ہے, میرپور خاص میں آپ نے کیا کیا ہے, حیدرآباد کراچی کو تو آپ ابھی ہٹا دیں, صرف یہ بتا دیں آپ نے لاڑکانہ میں کون سے کالج, کون سی یونیورسٹی, کون سا کیا کچھ بنایا ہے. دلچسپ واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو اتنے عرصے سے صوبے کے اندر مقتدر رہی ہے, وفاق کے اندر مقتدر رہی ہے, اس کی اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی چل رہی ہے, لیکن اس کی کوئی سرکاری اس نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے تھی تو اس کو بے نظیر صاحبہ کے نام پہ, شہید کے نام پہ, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پہ اس کو منتقل کر دیا, لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جب آپ ان خطوط کے اوپر پولنگ بوتھ میں جا کر ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تبھی آپ کے انتخاب کی حفاظت ممکن ہو سکتی ہے. اور یہ حفاظت اس کو آپ خود ہی یقینی بنا سکتے ہیں. یہ میں نہیں کر سکتا آپ کے لیے, کوئی اور نہیں, کوئی پارٹی بھی نہیں کر سکتی. جب عوام کی اکثریت غلط کام کے خلاف کھڑی ہوگی, غلط بات کے خلاف کھڑی ہوگی, غلط بات کی نشاندہی کرے گی, کنسرنڈ اتھارٹیز کو بتائے گی, کنسرنڈ پارٹیز کو بتائے گی, تو خود بخود جو ہے وہ حالات تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس میں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یار میں نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے تو اب یہ تحریک انصاف والے غلط کام کر رہے ہیں تو چلو وہ تحریک انصاف والے ہی روک گے. نا, آپ کسی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کم از کم اس کو ریکارڈ ضرور کریں, اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں تاکہ سامنے والے کو پتا ہو کہ عوام دیکھ رہی ہے. انتخابات کل ہے. میرے تو فیوریٹ بھائی حافظ نعیم الرحمن ہے, کیونکہ میں حافظ نعیم الرحمن کو ذاتی حیثیت میں بھی جانتا ہوں, اور ذاتی حیثیت سے بھی زیادہ جو ان کی کراچی میں انہوں نے کام کیا ہے بغیر کسی اختیار کے, بغیر کسی پاور کے, کہ الیکٹرک کا مسئلہ انہوں نے حل کرایا, بیریا ٹاؤن کا مسئلہ انہوں نے حل کرایا, انہوں نے ہماری یہ جو کووڈ کے اندر کام کیا ہے, شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا, ہمارے بنگالی, بہاری اور دیگر جو پاکستانی تھے باہر اس وقت 47-67 تک جو آتے رہے تھے, ان کی اولادوں کو شناختی کارڈ نہیں مل رہے تھے. سارے مسئلے مسائل جو انہوں نے حل کرائے ہیں. تو جو آدمی اتنا کام کر سکتا ہے, جو آدمی بغیر کسی اختیار کے 52 اسکول چلا سکتا ہے, جماعت اسلامی کے ادارے ہیں جو کہ, اور اتنے زیادہ ہسپتال چلا سکتا ہے, ڈسپینسریاں چلا سکتا ہے, ایک پوری ٹیم, ایک پورا نیٹ ورک جو آدمی رکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ کینڈیڈیٹ تو وہی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اور کل انتخابات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے شہر کو بہترین, نیک, صالح اور دیانتدار قیادت عطا فرمائے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.